ملا نصیر الدین کو اپنے گدھے سے بے حد محبت تھی، کیونکہ بیشتر کاموں میں وہ اپنے گدھے کی ہی مدد لیتا تھا۔ مثال کے طور پر کہیں سفر کو جانا ہوا، سودا سلف بازار سے خریدنا ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ ہوا یہ کہ ملا نصیر الدین کا گدھا بیمار پڑ گیا اور اسی بیماری میں ہی مر گیا۔ اب ملا سخت پریشان ہوئے۔ بہت دنوں تک محنت سے کام کرنے کے بعد انہوں نے چند پیسے جمع کیے اور وہی پیسے لے کر وہ بازار گیا اور گدھا خریدنے چل پڑا۔ رقم ادا کر کے وہ واپس اپنے گاؤں کی طرف گدھے کی رسی تھامے آئے۔ کچھ ٹھگ لوگوں کی نظر ملا نصیر الدین اور ان کے گدھے پر پڑی تو سوچا کہ کیوں نہ ان کو لوٹا جائے۔ ملا اپنی دھن میں گدھے کی رسی تھامے جا رہے تھے۔ ایک ٹھگ نے آرام سے گدھے کے گلے سے رسی نکال کر اپنے گلے میں ڈال دی اور گدھا اپنے ساتھیوں کے حوالے کر دیا۔ ملا تو بے خبر گھر تک آن پہنچے۔ انہوں نے جیسے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں 4 پیروں والے گدھے کی جگہ 2 پیروں والا آدمی موجود تھا۔ ملا کو حیرت ہوئی کہ وہ خرید کر تو گدھا ہی لائے تھے، مگر یہ کیا ماجرا ہے؟ اب ملا نے اس آدمی سے بولا کہ میں تو 4 پیروں والا گدھا لایا تھا، تم 2 پیروں والا گدھا کیسے بن گئے؟ وہ بولا کہ مالک، میں پہلے انسان تھا، میری ماں کی بد دعا سے میں گدھا بن گیا۔ ملا بولے کہ ایسا تم نے کیا کیا تھا جو اتنی بڑی سزا ملی؟ وہ بولا کہ میں اپنی والدہ کی بہت نافرمانی کرتا تھا، وہ مجھ سے سخت پریشان تھی، انہوں نے مجھے بد دعا دی اور میں گھر بیٹھے گدھا بن گیا۔ میرے گدھا بننے کے بعد میری والدہ نے مجھے بازار میں لا کر فروخت کر دیا۔ کافی وقت میں نے گدھا بن کر زندگی گزاری۔ اب جب آپ نے مجھے خریدا ہے تو آپ کی روحانیت کی برکت سے میں واپس 4 ٹانگوں والے گدھے سے 2 ٹانگوں والا انسان بن گیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ملا نصیر الدین کا بہت شکریہ ادا کیا، ان کے ہاتھ پہ بوسہ دیا اور ان سے عقیدت ظاہر کی۔ ملا اس سے بولا کہ جاؤ، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، مگر میری ایک نصیحت یاد رکھنا۔ وہ بولا جی کیا؟ ملا بولا کہ کبھی والدین کی نافرمانی نہ کرنا، خواہ کتنی ہی تمہیں ان کی بات بری لگی ہو۔ وہ جی ہاں کہہ کر چلا گیا۔ اب اگلے روز ملا نصیر الدین نے اپنے پڑوسی سے کچھ پیسے ادھار لیے اور واپس گدھا خریدنے کے لیے بازار کا رخ کیا تو انہیں راستے میں اپنا وہی گدھا بندھا ہوا نظر آیا۔ وہ اس کے قریب گئے اور اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولے، لگتا ہے کہ تم نے میری نصیحت پر عمل نہیں کیا اور دوبارہ ماں کی نافرمانی کی وجہ سے تم واپس گدھا بن گئے ہو۔ دوستو، ہم بھی ایسے ہی کبھی کبھار کسی کے ہاتھوں گدھے بن جاتے ہیں۔ لوگ ہمیں بے وقوف بنا دیتے ہیں اور ہم تحقیق کیے بنا ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی عقل اور شعور کا استعمال کر کے ایسے ٹھگ لوگوں کو پہچان سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔